السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آل زہرا انسٹیٹیوٹ پٹنہ ہماری کمیونٹی کی فلاح و بہبود کے لیے ایک تعلیمی پیغام پیش کرتا ہے۔ اگر آپ اس سے مستفید ہوں تو برائے کرم دعا، شرکت اور صدقہ جاریہ کے طور پر عطیات کے ذریعے تعاون فرمائیں۔ اس گفتگو میں ہم ان پوشیدہ روحانی بیماریوں پر بات کریں گے جو ہمارے معاشروں کی جڑوں کو کمزور کر سکتی ہیں، اور ساتھ ہی ان سے شفا اور اصلاح کا راستہ بھی تلاش کریں گے۔ دیکھیے، کسی بھی معاشرے کی اصل بنیاد اس کی مادی دولت نہیں ہوتی، بلکہ اس میں بسنے والے لوگوں کی روحانی صحت ہوتی ہے۔ تو ان اندرونی مسائل سے نمٹنے کے لیے سب سے پہلے ان کی پہچان بہت ضروری ہے۔ آئیے اس پہ غور کرتے ہیں۔ سب سے پہلی اور شاید سب سے اہم بیماری تکبر ہے۔ یہ اکثر ایسی شکلوں میں ظاہر ہوتی ہے جنہیں ہم پہلی نظر میں پہچان ہی نہیں پاتے۔ خود کو دوسروں سے بہتر سمجھنے کا یہ احساس ہمارے معاشرتی اتحاد کے بالکل خلاف ہے، اور یہ ہمارے بنیادی اخلاقی اصولوں سے بھی ٹکراتا ہے، جس سے دلوں میں فاصلے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ بیماری صرف ایک خیال تک محدود نہیں رہتی، بلکہ ہمارے اعمال سے ظاہر ہوتی ہے، جیسے کہ حسب نسب کی بنیاد پر دوسروں کو کمتر سمجھنا یا اپنی سماجی حیثیت کی وجہ سے لوگوں سے دور رہنا۔ یہ تمام کام چاہے ہم جان بوجھ کر کریں یا انجانے میں، اس بھائی چارے کی بنیاد کو کھوکھلا کر دیتے ہیں جو ہمارے معاشرے کا ستون ہونا چاہیے۔ تکبر سے ہی ملتی جلتی ایک اور بیماری ہے خود پسندی، جو اکثر ہمیں دکھاوے اور ریاکاری کی طرف دھکیل دیتی ہے۔ یعنی اپنے آپ کو اطمینان کی نظر سے دیکھنا اور یہ بھول جانا کہ ہماری تمام کامیابیاں اور خوبیاں ہماری اپنی نہیں بلکہ ایک اعلیٰ ذات کی عطا کرتا ہے۔ اور آج کی اس ڈیجیٹل دور میں اس کے اظہار کے راستے تو اور بھی بڑھ گئے ہیں۔ سوشل میڈیا پر اپنی کامیابیوں کو لوگوں کی واہ واہ کے لیے پیش کرنا یا اپنی دولت کی نمائش کرنا، یہ سب دراصل خود پسندی کی ہی نئی شکلیں ہیں۔ اسی لیے اب اپنی نیتوں پر گہری نظر رکھنا پہلے سے کہیں زیادہ ضروری ہو گیا ہے۔ تو جب ہم ان پوشیدہ جالوں میں گھرے ہوں تو سوال یہ ہے کہ ہم اپنے اعمال کو پرکھیں کیسے؟ اس کا جواب ایک بہت سادہ مگر گہرے معیار میں موجود ہے۔ کوئی بھی کام کرنے یا کچھ بولنے سے پہلے ایک لمحے کے لیے رک کر اپنے عمل کے پیچھے چھپی اصل نیت کو جانچنا چاہیے۔ بس یہی ایک سوال ہماری نیتوں کو خالص بنا سکتا ہے اور ہمارے اعمال کو بیکار ہونے سے بچا سکتا ہے۔ تو پھر ہم یہ خود شناسی کیسے پیدا کریں اور ان بیماریوں کا مقابلہ کیسے کریں؟ اس کا علاج مستند اور روح کو بدل دینے والے علم کو حاصل کرنے میں ہی ہے۔ یہاں ہمارے سامنے دو بالکل واضح راستے ہیں۔ ایک جہالت کا راستہ ہے جو تکبر اور اختلافات کو جنم دیتا ہے، اور دوسرا علم کا راستہ جو عاجزی اور خلوص نیت کو پروان چڑھاتا ہے۔ یہ اپنی روایات کی منظم تعلیم ہی ہے جس کے ذریعے ہم عاجزی سیکھتے ہیں اور اپنے دلوں کو پاکیزہ بناتے ہیں۔ اور یہی وہ عظیم مقصد ہے جس سے اس کام کے لیے وقف تعلیمی ادارے پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بنیادی اسلامی علم پر توجہ دے کر یہ ادارہ معاشرے کو اندر سے ایک مضبوط اور صحت مند بنانے کے لیے کام کرتا ہے۔ ایسے ادارے کی حمایت کرنا صدقہ جاریہ کا ایک بہترین عمل ہے جس کا فائدہ پورے معاشرے تک پہنچتا ہے۔ یاد رکھیے، اصلاح کا یہ سفر ہر فرد کے علم حاصل کرنے اور اپنے نفس کو پاک کرنے کے عزم سے ہی شروع ہوتا ہے۔ پیشکش و تخلیق کر آل زہرا انسٹیٹیوٹ پٹنہ، بہار، انڈیا۔